या रजा। मेरे साथ तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى लिक़ौमिही और जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का हुक्म देते हैं कि तुम तज़बहू बक़रा एक गाय ज़बह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा वो कहने लगे क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं। अतत्तख़िज़ु का माना होता है क्या आप पकड़ते हैं, यानी आप मजाक बनाते हैं हमें। हुज़ुवन का लफ्ज़ी माना है मजाक। क़ाल अऊज़ु बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ अन अकून मिनल जाहिलीन कि मैं नादानों में से हो जाऊँ, मैं तुमसे मजाक पकड़ूँ, मैं तुमसे मजाक करूँ, इस बात से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आता हूँ। इस आयत करीमा से
تقریباً آیت نمبر 73 تک اللہ رب العزت نے وہ موضوع بیان کیا ہے جو اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے، یعنی جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم جو ہے وہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پس منظر اس کا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو لا ولد تھا۔ لا ولد کا مطلب اس کی اولاد نہیں تھی، حقیقی اولاد اس کی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی بھتیجا تھا اور وہ شخص مالدار آدمی تھا، اس کے پاس جائیداد اچھی تھی۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس کے بھتیجے نے اس کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے رات کی تاریکی میں اس شخص کو قتل کر دیا، یعنی اپنے چچا کو اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی دوسرے کے گھر کے دروازے پہ ڈال دی، دوسرے کے دروازے پہ رکھ دی۔ اب چونکہ رات کے اندھیرے میں یہ معاملہ ہوا، جس کی وجہ سے کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی کہ قتل کس نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، سب ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، کوئی اس کو کہتا تھا، کوئی اس کو کہتا تھا۔ اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا۔ اس چیز کا جو ہے وہ معاملہ یہ سب لوگ لے کر اس معاملے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پھر اس کے لیے کیا ان کو ہدایات دیں، اس کی سب سے پہلی آیت کریمہ یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس قضیے کو حل فرمایا، وہ قتل جو ان سے ہو گیا تھا، کس طرح سے معاملات اللہ رب العزت نے ان کے نمٹائے۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت تمہیں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہی گئی ہوتی ہے، وہی بات وہ کرتے ہیں۔ اور یہ تو خالص معاملہ ہی ایسا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم اس کیس کو حل کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ اس بات کے جواب میں ان کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سے نہیں کہا، بلکہ ساتھ میں الفاظ کے اندر وضاحت موجود ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بات کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، یعنی وہ قرآن کی آیت ہو یا وہ حدیث رسول ہو، اس کے بعد انسان کو اس کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، چوں چراں کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جب قرآن کی آیت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، تو اس کے اوپر فوراً انسان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اگر اب انسان کسی بات کی حیل و حجت کرنے کی کوشش کرے گا، اب انسان جو ہے وہ وہاں سے جی چرانے کی کوشش کرے گا اور اس بات سے انحراف کرنے کی کوشش کرے گا، لیت و لال کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، من بعد ما تبین له الهدى، فرمایا کہ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے گا، ایسے لوگوں کی رستے کی پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، جو کہ مومنین کا رستہ نہیں ہے، یعنی کسی اور رستے کے اوپر چلے گا۔ جب رسول کی نافرمانی کر دی، اللہ کی نافرمانی کر دی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی اور رستے پر ہی چل رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ چاہے وہ عبادات سے تعلق ہو، یعنی عبادات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو، نماز کا طریقہ ہو، وہ زکوٰۃ دینے کی کوئی جو ہے وہ صورتحال ہو، وہ حج کا طریقہ ہو، وہ عمرہ کا طریقہ ہو، وہ رمضان کے روزے کے مسائل ہوں، وہ کسی بھی الغرض عبادات میں سے کسی بھی چیز سے تعلق ہو، اس کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات مل جائیں، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان ادھر ادھر کی کوئی بات کرے یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، ہماری تجارت سے تعلق ہو، اس کا لین دین سے ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ اس چیز کی تجارت منع ہے تو منع ہے، پھر انسان لیت و لال کرنے کی کوشش نہیں کرے کہ فلاں صاحب تو اجازت دیتے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کا واضح فرمان مثال کے طور پر جیسے اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب انسان ادھر ادھر کی باتیں نکال کر اس کے اوپر جو ہے وہ لیت الال کر کے کچھ حجتیں تعویلیں کٹ حجتی کر کے انسان جو ہے وہ سود کو حلال قرار دینے کی کوشش کرے. نہیں، اس کنڈیشن میں جائز ہے، اس صورت میں جائز ہے، اس طرح سے جائز ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح فرمان موجود ہے تو پھر اس کے بعد یہی والی بات اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پھر ایسا کرے گا، ہدایت آ جانے کے بعد نافرمانی کرے گا اور ایمان والوں سے ہٹ کر کسی اور رستے پر چلے گا، مطلب صحابہ کا منہج چھوڑ دے گا. ایمان والوں کے رستے کو چھوڑنے کا مطلب ہے دین کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صحابہ کرام نے ہمیشہ سے یاد رکھی ایک بات، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کو جب سمجھا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایمان لانے کی بات کی ہے. سمعنا و اطعنا کہا ہے، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی. اطاعت کرنے کے بعد جب انسان کسی مسئلہ کو سمجھتا ہے تو پھر وہ مسئلہ انسان کے ذہن میں کوئی الجھاؤ پیدا نہیں کرتا. الجھاؤ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان پہلے اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے انسان پہلے سے ایک مائنڈ بنا لیتا ہے کہ مجھے تو یہاں پر کوئی اعتراض کرنا ہے، کوئی جو ہے وہ مجھے کوئی آبجیکشن کرنا ہے یہاں پر. اس طرح کا جب انسان کا مائنڈ بن جاتا ہے تو پھر انسان کو حق کی راہ سمجھ میں نہیں آتی. حق کی راہ کب سمجھ آتی ہے؟ جب انسان، ایمان کا مطلب یہ ہے نا، دیکھیے شروع میں ہم نے پڑھا یؤمنون بالغیب. بالغیب کا معنی کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی جو غیب کے معاملات ہیں، قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان سب کو ہم اسی طرح سے ہمارا عین الیقین اس کے بارے میں موجود ہے جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جسم دنیا کے اندر موجود ہے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف معاملات سر انجام دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے، اتھینٹک ہونا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو. جب اس طرح کی کوئی بات آ جائے تو پھر انسان اس کے اوپر کوئی کٹ حجتی نہ کرے، پھر فوراً اس کے اوپر انسان سمعنا و اطعنا کرے. اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، صحابہ کے رستے سے ہٹ کر کوئی اور رستہ اپناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نولیہ ما تولی، ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم وہیں پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہم اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ بات کہلوائی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہاں پر تو کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں تھی، ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ان کی فطرت تھی، ان کی جبلت کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ ہمیشہ بات کے اندر کیڑے نکالتے، بات کے اندر مختلف باتیں نکالتے اور جو ہے مختلف قسم کے سوالات کرتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے، کوئی حکم آتا اس کی نافرمانی کرتے. سو انہوں نے یہاں پر بھی وہی کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان کو کہہ دیجئے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. یعنی ایک خالص ایسا معاملہ جس کے اندر اللہ نے مجھے ہدایات دی ہیں وہ میں نے تمہیں حکم پہنچایا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس معاملے کے اندر مجھے مذاق سجائی دے گا؟ میں کیسے تم سے مذاق کر سکتا ہوں؟ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ ایسے موقع پر ویسے تو عموماً بھی کسی ایسی بات کو مذاق میں لے جانا جو کہ کوئی ایسی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے وہ نادانوں ہی کا کام ہے، لیکن ایک سیریس قتل کا کیس ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں اور اس میں تم سے مذاق کروں، فرمائیں یہ تو خالص نادانوں والی بات ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ کہیں میں نادانوں میں سے شامل نہ ہو جاؤں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے کہا تھا سمپل کوئی سی بھی گائے ذبح کر دو، یہ لوگ گائے ذبح کر دیتے جیسا کہ آگے مضمون کے اندر شامل ہے. سمپل گائے ذبح کرتے اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ، اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ کرتے تو وہ باڈی بول کر جو ہے وہ یہ بتا دیتی کہ مجھے کس شخص نے قتل کیا ہے. سمپل یہ طریقہ تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم جا کے گائے ذبح کرو تو یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگلا مطالبہ کیا کیا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ اس گائے کی ماہیت کیا ہونی چاہیے، یہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے. قال انه یقول، آگے ترجمہ دیکھ لیجیے پہلے آیت کا، انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. فرمایا اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں انها بقرۃ کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے. اب کنڈیشنز لگنا شروع ہو گئیں. لا فارض ولا بکر، نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل نو عمر ہونی چاہیے. نو عمر کا مطلب ہے بالکل بچی،
یعنی جو بچپن سے بھی نکل رہی ہوتی اس طرح کی نو عمر بھی نہیں ہونی چاہیے. عوان بین ذالک، بلکہ بھرپور جوانی والی، نو عمری سے آگے، نوجوانی سے آگے نکل چکی ہو اور بوڑھی نہ ہوئی ہو، اس طرح کی گائے ہونی چاہیے. ففعلوا ما تؤمرون، اب بھی کر گزرو جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تمہیں کہا گیا ہے اب بھی اس کے اوپر عمل کر لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، لیکن آگے بھی بنی اسرائیل تھے، ان کی جبلت کے اندر یہ چیز شامل ہے، ہمیشہ سے دین کے اور شریعت کے معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح سے جو ہے وہ آبجیکشن کرتے. اب کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے پوچھئے وہ ہمارے لیے وضاحت کریں کہ اس گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. لون عربی زبان کے اندر جو ہے وہ کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے. قال انه يقول انها بقرة صفراء، اب ایک اور کنڈیشن لگ گئی جب انہوں نے کلر کے بارے میں سوال کیا. ورنہ دین کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے، اب تو خیر دین کا نزول چونکہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم ان کے بارے وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں وہ تکلیف میں ڈال دیں. اس کی مثال حدیث کے اندر موجود ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ نے تمہارے اوپر حج بیت اللہ کو فرض قرار دے دیا ہے. اب وہ صحابی آگے سے فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، اولی کل عام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے پھر وہی سوال دہرایا، اولی کل عام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، اولی کل عام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج بیت اللہ فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال حج بیت اللہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا اور پھر تم مشکل میں پڑ جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ کا نکل جانا شریعت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ہاں تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا. تو اس وجہ سے اب اس طرح کے سوالات دین کے بارے میں اس طرح کی کویسچننگ نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان مطلب اب اس طرح کی چیز تو ممکن نہیں ہے، مطلب شریعت چونکہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن اب اگر کوئی شخص تقدیر کے بارے میں یا اس طرح کی چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے علم غیب سے جن کا تعلق ہے ان کے بارے میں انسان ایسی کویسچننگ کرتا ہے جو مطلب لاجک سے ہٹ کر ہے، جس کا مقصد جو ہے نا وہ معاملات کو سمجھنا نہیں بلکہ معاملات کو مزید الجھانا ہے. تو اس طرح کے سوالات کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے؟ انسان اصل راہ سے ہٹ جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے. تقدیر کے معاملات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے بھی تقدیر کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی وہ صحیح راہ سے ہٹ گئے، وہ فلاسفرز کی صورت میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، اور وہ لوگ اللہ رب العزت کا تصور بھی کھو بیٹھے. کوئی داہریہ ہو گیا، کوئی ایتھیسٹ ہو گیا، کوئی دوسرا جو ہے نا اس نے دین اپنا لیا، اور وہ اللہ رب العزت کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا جس نے تقدیر. اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا جو ایک منہج بیان کیا ہے وہ کیا ہے، انہوں نے ہر بات کو پہلے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے آپ کو سرشار کیا، پھر جب انہوں نے مسائل کو سمجھا عقیدت کے ساتھ، جب انہوں نے مسائل کو سمجھا تو ہر چیز ان کے سمجھ میں آ گئے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگ شریعت کے معاملات کے اندر دیگر چیزوں کے اندر اگر مثال کے طور پر کسی سائنٹسٹ کا کوئی نیا جو ہے نا وہ اس کا کوئی مطلب نظریہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کوئی نئی آئیڈیالوجی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں ایک مرعوبیت جیسا ذہن ہے ہمارا. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ ان سے بڑھ کر ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اور یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی بہت اچھی بات کرتے ہوں گے، اور ان کا جو ہے نا وہ تجربات سے مطلب نچوڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی. اور قرآن و حدیث کے بارے میں یا شریعت کے علم کے بارے میں ہماری تھنکنگ وہ والی نہیں ہے. ہم اس کو ایک ثانوی سی حیثیت دیتے ہیں، ہم ان کو کوئی زیادہ حیثیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ہم اس کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں. پتہ نہیں قرآن نے یہ بات کہی ہے، مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اگر اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اگر اس کو اسی طرح کی ذہنیت کے ساتھ سمجھا جائے، یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ سمجھا جائے، تو آپ یقین مانیے احادیث کے اندر اس طرح کے جو واقعات موجود ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 قسم کے فرمایا وہ لوگ ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں فرمایا کہ نہ تو وہ ساری زندگی
دم جھاڑا کرتے ہوں گے نہ کرواتے ہوں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، میں اور آپ ہمارے یقین سے باہر ہے یہ چیز. کوئی شخص جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے جسم میں سے بچھو کا زہر نکل جائے، بچھو نے کاٹا ہو اور صرف سورہ فاتحہ سے اس کے جسم میں سے بچھو کا زہر نکل جائے، یہ بات ہماری یقین سے باہر ہے. صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ واقعہ اپنی ریالٹی کے ساتھ موجود ہے. صحابہ کرام کا ایک وفد جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک وفد ان کا جا رہا تھا اور ایک جگہ پر انہوں نے مہمانی طلب کی، جیسا کہ بستیوں میں لوگ مہمان کے طور پر ٹھہرتے تھے. ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا. اب صحابہ کرام نے باہر ہی اپنی جو ہے وہ جھونپڑی اور وہ جیسا بھی مطلب انہوں نے جب گزر رہے تھے تو اپنے طور پر انہوں نے سفر کے مطلب رستے میں پڑاؤ جو کرنا تھا تو انہوں نے اپنے طور پر بندوبست کیا اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کر لیا. اب کیا ہوا، رات میں اسی بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. جب بچھو نے کاٹا تو اب ان لوگوں کو ضرورت پیش آئی. اب انہوں نے سوچا کہ جو لوگ مہمان کے طور پر آج ہمارے پاس آئے تھے، کچھ نیک فطرت لگتے تھے، ان کے پاس گئے. اب بتاؤ کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اور انہوں نے کہا تم نے بھی دن کے وقت ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا تھا تو اب ہم بھی کنڈیشنز کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. فرمایا کہ اس کے لیے بکریاں لگیں گی، بکریاں دینا پڑیں گی، وہ دے دو گے تو ہم علاج کر دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ان کے ساتھ آپس میں کمٹمنٹ ہو گئی معاملات کی تو اس صحابی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھی اور یقین کیجئے حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اس شخص کے جسم سے یوں بچھو کا درد اور زہر چلا گیا جیسے کسی چیز کو اٹھا کے وہاں سے ہٹا کے سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور فوراً وہ شخص ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر بنیاد کیا ہے؟ انسان کا ایمان اور انسان کا یقین، توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ. اب چونکہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جو اعتماد ہے آپریشن پر ہے، سرجری پر ہے، ٹیبلٹ پر ہے، ہمیں اپنی جو میڈیسن ہے ان کے اوپر زیادہ یقین ہے، اور جو بسم اللہ پڑھ کر ہم کھا رہے ہیں ہمیں بسم اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. ورنہ بسم اللہ جس کے اندر اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر ہے، اگر یہیں پر وہ توکل اور یقین جو ہمیں پیناڈول پر ہے، وہ توکل اور یقین جو ہمیں سرجری پر ہے، اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اتنے اعلیٰ توکل کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں کہ 70,000 قسم کے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور یہ وہ ہیں جو اپنے رب پر اعلیٰ درجے کا توکل رکھتے ہیں. جب اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ بہرحال دنیا کے اندر موجود تھے، ہیں اور ہوں گے، جو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ان کا اتنا اعلیٰ پائے کا توکل ہوگا. ایک حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اگر اللہ پر قسم اٹھا دیں، لا برہ اللہ ان کی قسموں میں بری کر دیتے ہیں. ان کو یہ قسم اٹھا دیں کہ اللہ یہ کام کر دیں گے، اللہ ان کی قسموں میں بری کر دیتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کی بات کا پاس فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے اس توکل اور اس یقین کی ضرورت ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ان بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بار بار وہی کٹ حجتی. اب جو ہے نا وہ بتائیے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے تھی. سمپل کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. پہلا سوال کیا مشکل میں پڑ گئے، دوسرا سوال کیا اور زیادہ مشکل میں پڑ گئے، تیسرا سوال کیا اللہ نے اور مشکل میں ڈال دیا. بعض تفسیری روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب اتنے سوالات کرنے کے بعد یہ گائے لینے کے لیے گئے، یہ روایت کوئی ایتھینٹک نہیں ہے، جب اتنے سوالات کرنے کے بعد گائے لینے کے لیے گئے تو شاید کسی یتیم بچے کے پاس یہ گائے ملی اور اس نے کہا ایک طرف ترازو کے پلڑے میں سونا ڈال دو اور دوسری طرف گائے کو رکھ دو، پھر گائے لے جا سکتے ہو. ورنہ کوئی بھی گائے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی لا کے ذبح کر کے اپنا مسئلہ حل کرتے تو ہو جاتا. پھر اتنی مہنگی اور جو ہے وہ نایاب ہو گئی وہ گائے، چونکہ اب یہ جتنی کنڈیشنز لگ گئی تھیں، اب یہ تو وہی تھی نا، اس سے تو کچھ انکار ہو ہی نہیں سکتا. تب تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا کہ اچھا ایک کنڈیشن نہیں پائی جاتی، ایک شرط اگر پوری نہیں ہوتی تو چھوڑ دو. اب تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. اب تو اللہ نے فرما دیا نا کہ بوڑھی نہیں ہونی چاہیے تو بوڑھی نہیں چلے گی کسی بھی صورت میں. فرما دیا کہ بچی نہیں ہونی چاہیے تو بچی نہیں چل سکتی. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بتائیے کہ اس کا کلر کیا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اس گائے کا کلر گہرا زرد ہونا چاہیے، فاقع لونہا، اور وہ زرد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مطلب بہت چمکیلا ٹائپ کا، بڑا شائننگ قسم کا، اس طرح کا جو ہے نا وہ جیسے گولڈن ہوتا ہے نا، زرد ایسا جو گولڈ دکھائی دیتا ہے، اس طرح کا کلر ہونا چاہیے. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو فوراً ہی بہانا شروع کر دے، دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جائے، اس طرح کا کلر ہو گائے کا، یعنی اتنی خوبصورت لکنگ ہو وہ. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. ابھی بھی ان کو صبر نہیں آیا، ابھی بھی صبر نہیں آیا. ابھی بھی کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے، اللہ سے پوچھئے یبین لنا ما ہی،
ہمیں اس گائے کی ماہیت میں ابھی بھی کچھ شک و شبہ ہے، ہمیں بتایا جائے کہ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، ماہیہ کا مطلب ہے وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں تھوڑا سا ذرا ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں، ہمیں مطلب گائے میں نظر تو آتی اس طرح کی کنڈیشنز کے ساتھ، لیکن ابھی بھی جیسے نا تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے، جیسے اس گائے میں بھی وہ صفات پائی جا رہی ہیں، اس میں بھی صفات پائی جا رہی ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہمیں امید ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم عنقریب ہدایت پائی جائیں گے، مطلب راہ کے اوپر چڑھی جائیں گے، ہمیں مل ہی جائے گی وہ گائے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، اب اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا بَقَرَةٌ، بے شک وہ گائے ایسی ہونی چاہیے۔ اب ذرا تمہیں سمجھ آئے گی کہ وہ جو تمہاری کویسچننگ ہے، جو تمہارے سوالات ہیں بار بار، ان کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے کتنی سخت کنڈیشنز لگائی ہیں۔ فرمایا لا ذلول، نہ تو وہ گائے جو ہے نا وہ کام کر کر کے تھکی ماندی ہو، کام کرنے والی وہ گائے نہ ہو جس نے کبھی بھی کام نہ کیا، اور آپ جانتے ہیں جہاں دیہات ہوتے ہیں، جہاں پر کسان ہوتے ہیں، وہاں پر ساری گائے کو ہی کام پہ جوتا ہی جاتا ہے، وہاں پر لوگ شوقیہ گائے اب شاید پالتے ہوں گے، چونکہ اب زمانہ بہت بدل چکا ہے، اس وقت تو کبھی کوئی بھی نہیں پالتا تھا، جب سب کا جو ہے نا وہ سورس آف انکم زیادہ سے زیادہ کھیت ہی ہوا کرتے تھے، تو سارے لوگ اپنے جانوروں کو وہیں پر لے جایا کرتے تھے اور کام ان سے لیا ہی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے میں اگر کسی شخص نے ایسی گائے رکھی ہوگی تو یقیناً اس نے بڑے ناز نخرے سے پال کے رکھی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس نے کبھی کام نہ کیا ہو، تثیر الارض، یعنی کہ اس نے کبھی بھی کھیت میں ہل نہ چلایا ہو، کھیت کو پھاڑنے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کبھی وہ پانی پلانے کے کام آئی ہو۔ پانی پلانے کا مطلب یہ کہ اس وقت جب زمین سے پانی نکالا جاتا تھا، آپ نے شاید ویڈیوز میں کبھی ایسا دیکھا ہو، گائے جو ہے نا وہ یوں گھومتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ اندر ایک ویل لگا ہوا ہوتا تھا، اس ویل کے ذریعے زمین میں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ گائے یہاں پر بھی کام آتی تھی اور کھیت میں ہل جوتنے کے کام بھی آتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ گائے ایسی ہو جو کسی نے واقعی ناز نخرے سے بڑا سنبھال کے اس کی کیئر کر کے اس کو پالا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ کا معنی ہے کہ بالکل صحیح سلامت، نہ کوئی زخم، ظاہر ہے جب کام کوئی نہیں کیا تو کوئی زخم نہیں ہوگا، اور بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے۔ لا شیۃ فیہا، کوئی کسی قسم کا داغ اس گائے میں نہیں ہونا چاہیے۔ داغ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان نہ ہو، کسی کے مارنے کا، کسی کے جو ہے نا وہ جیسے جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس طرح کا کوئی نشان۔ الغرض بالکل ایک دم جسم بھی اس کا صاف ستھرا، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو صفات کے طور پر بتائی ہیں، فرمایا یہ سب اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اب ذرا ان ساری صفات کی حامل گائے تلاش کرو، پھر تمہیں اپنے سوالات کا نتیجہ سمجھ آئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی اب یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، ہاں یہ ہمیں سمجھ میں آئی ہے، اس طرح کی گائے اب ہم جا کے تلاش کریں گے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گائے ذبح کر تو دی لیکن ابھی بھی قریب نہیں تھا کہ ذبح کرتے، وما كادوا يفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ یہ ابھی بھی ذبح کرتے، شاید پھر ان کے ذہنوں میں کوئی اور بات آ جاتی۔ اب ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ آگے 2 آیتیں ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے کیونکہ اسی موضوع سے تعلق ہے ان کا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے، یہ بھی اصل میں اس کا تعلق اسی پیچھے والے موضوع سے سمجھ لیجئے، جب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو احسانات کیے تھے ان کا تذکرہ فرماتے کہ اللہ کے ان انعامات کو یاد کرو جن انعامات کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہیں بہت کچھ معاف فرما دیا، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے اس کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا، کس نے قتل کیا ہے، کیسے قتل کیا ہے۔ اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ رب العزت وہ سب نکالنے والے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا اضربوه ببعضها، سو ہم نے کہا اضربوه ببعضها، اس میت کو، اس باڈی کے ساتھ گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ٹچ کرو، اس کو مارو۔ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، اسی طرح سے یاد رکھو جیسے اس میت کو جب وہ گائے کا ٹکڑا لگایا گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے پھر زندہ ہو کر بول کر بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے یعنی میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ كذلك يحيي الله الموتى، یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی اصلاح فرمائی ہے تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی، خاص طور پر ان لوگوں کی جن کو قبر کے اوپر یقین نہیں ہے، جن کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہیں ہے، جن کو صرف یہی زندگی نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس یہ اگر مر گئے تو اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو اسی طرح سے اللہ رب العزت زندہ فرماتا ہے مردوں کو، یحیی اللہ الموتى، اللہ ایسے ہی زندہ فرماتے ہیں مردوں کو۔ وَیُریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں
تاکہ تم غور و فکر اور عقل کرنے والے بن جاؤ. خاص طور پر وہ لوگ جو منکرین موت ہیں، منکرین قیامت ہیں، منکرین قبر ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے. اس صورت کے اندر تقریباً 5 جگہوں پر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے واقعات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ کیسے کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا. ایک واقعہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لوگ گئے تھے اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں واپس نہیں جائیں گے، تو ان لوگوں کو سب کو ایک جو ہے نا وہ زوردار بجلی نے پکڑ لیا اور سارے کے سارے مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان سب کو زندہ کیا. ایک وہ واقعہ ہے. دوسرا یہی واقعہ جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ قوم داؤد اور جالوت کا واقعہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب 4 پرندے پکڑ لیجئے. جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات پڑھیں گے. ان 4 پرندوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ مختلف اس طرح سے مطلب ان کا ذبح کیا ان کو، اور ان کا گوشت مکس کر کے مختلف 4 جگہوں پہ ڈال دیا. پھر ان کو آواز دی تو وہ سارے اسی طرح سے چلتے چلتے ان کے پاس آ گئے. اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، جو ایک بستی سے گزر رہے تھے اور قبرستان سے جب گزرے تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بھی فوت کر دیا، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا اور ان کے سامنے پھر اللہ رب العزت نے ان کے گدھے کو زندہ فرمایا. اس کی تفصیلات بھی ہم تیسرے پارے میں جا کر پڑھیں گے. تو الغرض مقصد کہنے کا یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان ساری نشانیوں کے ذریعے اللہ رب العزت تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ ان کو زندہ فرما سکتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے ہی تمہیں زندہ فرمائیں گے. یہ تمہیں اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، تمہارا ایمان اس کے اوپر پختہ ہو جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر اللہ رب العزت ہم سے حساب و کتاب لیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کے حساب کو آسان فرمائیں اور جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.